والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رؤوف الرحيم على تحية وتسليم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله يا رسول الله انزل حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشقالنا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن سلام كما كان أخوه بعد الخدا بزرگ روحی قصہ مختصر واجب الاحترام عزت و تقریر حاضرین محفل معززین علاقہ عوام اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ مالک رب جل خالق ارض و سما اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم آج کی اس بابرکت اور رونق باوقار اور خلوص محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوبصورت جلسہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنی اعلیٰ عرفہ وسیع پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اسا تمام احباب آج 12 ربیع الاول شریف کے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نال اظہار عقیدت، اظہار محبت اور اظہار غلامی پیش کرنے واسطے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اساں سارے اج دی اس غلامی اور اج دی اس حاضری کو اپنے بارگاہ قبول فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سونے حبیب علیہ السلام کی سیرت کو بھی اللہ نے بیان فرمایا اور حضور کی صورت کے اجمال کو حسن کو بھی اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ نارائن کتاب ہے کہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منزلہ کلام ہے، اس کلام حکمت اور کلام حجت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق اپنے نبی علیہ السلام کی عظمت کو میرے رب نے بیان فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی مدح و ستائش حضور کے اوصاف کریمانہ کو جس رنگ کے نال قرآن نے بیان فرمایا ہے، دنیا کا کوئی شخص چاہے جتنا بھی صاحب علم کیوں نہ ہوئے، جڑے انداز کے نال میرے رب نے اپنے محبوب دی مدح و ستائش بیان فرمائی ہے، کوئی شخص بیان کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اس آیت کریمہ کے متعلق علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو اپنی ذات کے متعلق نازل فرمایا، اپنے تعارف کے متعلق، اپنی حقیقت کے متعلق اس آیت کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا۔ وہ کس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حق اول بھی ہے اور اس بنیاد پہ کہ سب کچھ مالک نے تخلیق فرمایا ہے۔ جب کوئی شے نہ ہا وہ ذات حق جو کہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، اس ذات کا وجود اس ویلے بھی ہا جس ویلے کوئی شے نہ
نہ ہا۔ تو اول تو مراد خالق نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شے بھی نہ ہا پر اس ویلے بھی ذات حق موجود ہے ہی نہیں۔ آخر تو مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ آخر کے متعلق ارشاد فرمایا، اور جمہور علماء مفسرین بھی یہ رائے ہے کہ آخر تو مراد جب کائنات دنیا کائنات جب صفحہ ہستی تو مٹ گئے تھے، اس ویلے جس ذات کو بقا ہے وہ ذات رب العالمین دی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر شے صفحہ ہستی تو مٹ رہی ہے پر ایک شے باقی رہنی ہے، اور جو شے باقی رہنی ہے اس شے کا نام ہے ذات رب العالمین، اس ہستی کا نام ہے ذات رب العالمین۔ تو اول تو مراد خالق کی ذات ہے، آخر تو مراد بھی خالق دی ذات ہے، لیکن مفسرین فرمائیں کہ اول تو مراد دوسری آراء، پہلی آراء کہ اول تو مراد ذات حق ہے، اور دوسری آراء مفسرین جمہور او لوگ جنہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا فرمایا، قرآن میں معنی اور مطالب جنہوں نے لکھے سمجھے، انہوں نے دوسرے اقوال کے مطابق اول تو مراد حضور کا نور محمد مصطفیٰ ہے، اول تو مراد حضور کا نور محمد مصطفیٰ ہے۔ بے خالق نے سب تو پہلے، سب تو اول، خالق نے سب تو پہلے نور محمد مصطفیٰ کو تخلیق کرنا ہے۔ اس دے بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے، سماعت فرماؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے عرض کیتا، قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی ابی انت و امک اخبرنی عن اول شیء خلقہ تعالی قبل الاشیاء۔ حضرت جابر نے عرض کیتا کہ حضور آپ دی ذات کے اوپر میرے ماں باپ قربان، ارشاد فرماؤ اخبرنی عن اول شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب تو پہلے کیڑی چیز کو تخلیق فرمایا ہے؟ حضرت جابر صحابی رسول جب انہوں نے سوال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت حسن کے اندر پیش کیتا تو سرکار دو جہاں امام الانبیاء حضور سرور کائنات آپ نے ارشاد فرمایا، حضور نے جواب ارشاد فرمایا کہ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ، فرمایا کہ اے جابر سب تو پہلے خالق نے اپنے نور دے وچوں نور محمد مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا، سب تو پہلے خالق نے اپنے نور دے وچوں نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا ہے۔ تو اول تو مراد جو دوسری رائے ہے مفسرین دی فرمائیں کہ نور محمد مصطفیٰ خالق نے سب تو پہلے کائنات دے اندر جس شے کو تخلیق فرمایا ہے اس چیز کا نام ہے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ایک دی انہاں تو ارشاد فرمایا، ایک دہاڑے حضور نے انہاں کو ارشاد فرمایا کہ یا جبرائیل کم امالتا میرا سنائی، اے جبرائیل اپنی عمر دے متعلق دس۔ اگو بھی تو حضرت جبرائیل امیہا اللہ اکبر حضور دے سارے آداب کو ملحوظ خاطر لا کے انہیں جواب دیتا، میرے نبی دے بارگاہ دے ادب کو سامنے رکھ کے انہیں جواب دیتا۔ ساکو دین سکھایا گیا ہے اللہ اکبر کہ ملائکہ دا امام جے ویلے حضور دی بارگاہ پیش کیتا ہا اوندا عقیدہ اوندی عقیدہ اوندا ارادہ اور اس دی محبت دا عالم ہے کہ حضور نے جب ارشاد فرمایا نا کہ کم عمل کا میرا سنائے، انہوں نے عرض کیتا کہ لست اعلم غیر، حضور میں نہیں جانتا کہ میری عمر کتنی ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس دے وچ کوئی شک نہیں کہ حضرت جبرائیل امین اپنی عمر کے متعلق جان دے ہیں، لیکن چونکہ سرکار نے جو سوال پوچھا ہے تو تقاضا ادب یہ ہے کہ حضور دی بارگاہ جنہوں نے عرض کیتا کہ لست اعلم غیر، حضور میں نہیں جانتا، جو کچھ بھی جان دے وہ تسا ہی جان دے ہو، لست اعلم غیر، حضور میں نہیں جانتا۔ اب حضور نے چونکہ پوچھنا کیتا عمر دے متعلق انہوں نے جواب دیتا، اب جو جواب انہوں نے دیتا نا میں صرف اس نے اتفاق واسطے عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ حدیث ترمذی بھی ہے، ابن ماجہ کے الفاظ بھی ہیں، حدیث مشکات بھی ہے، بلکہ علماء دیوبند دے حکیم الامت
مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک رسالہ لکھا کہ انہوں نے ایک رسالہ جو کتاب لکھی کہ نشر الطیب فی نبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس رسالے کے اندر بھی اس حدیث کو، جڑی کہ حدیث ترمذی ہے، حدیث مشکات ہے، انہوں نے اس رسالے کے اندر بھی اس حدیث کو لکھا۔ اب جب حضور نے سوال پوچھا تو حضرت جبرائیل امین نے جواب دیتا۔ جواب کیا دیتا؟ سنو کس انداز دے نال جبرائیل امین نے حضور نبی احمد سرکار دو جہان کی خدمت کے اندر اپنی عمر کے متعلق جواب عرض کیتا۔ عرض کرنے کہ حضور انا فی الحجاب الربیع نجم یطلع فی کل 70,000 سنۃ مرہ رأیتہ 72,000 مرہ۔ عرض کرنے کہ حضور ایک ستارہ مقام حجاب ربیع تے میں دیکھا ہمیں او ستارہ کے جڑا قرب خدا بندی دے قریب رہندا ہے، او ستارے کو، او ستارہ کے جڑا 70 سال دے وچ ایک دفعہ طلوع تھیندا ہے، حضور میں او ستارے کو 72,000 سال دفعہ دیکھا ہے۔ او ستارہ جڑا 70 سال تو بعد ایک دفعہ طلوع تھیندا ہے، او ستارے کو میں 72,000 سال دفعہ دیکھا ہے۔ حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا کہ وعزت ربی انا ذالک الکوکب، اے جبرائیل سب کو سارے رب دی عزت دی قسم، او ستارہ کوئی آسمانی ستارہ نہ ہے، فرمایا کہ انا ذالک الکوکب، جیسے تے 72,000 سال دفعہ دیکھا ہے، اور حقیقت نور محمد مصطفیٰ ہے، وہ ستارہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بلکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ آج حضور دی ولادت کا دہاڑا ہے، 12 ربیع الاول شریف۔ امت دے وچ کتھائی اختلاف ہو رہے حضور دی ولادت والے دن دے اندر کہ 12 ربیع الاول شریف حضور دی ولادت کا دن ہے، بلکہ آپ دی وفات کے متعلق اختلاف ہے، پر آپ دی آمد، آپ دی بعثت، آپ دی تشریف آوری کے متعلق کتھائی بھی اختلاف کوئی نہیں۔ اب آؤ جے ویلے جڑے مسئلے دوتے اختلاف کوئی نہیں، انہی مسئلے دوتے آج چونکہ 12 ربیع الاول شریف ہے تے سونے دی آمد دا دہاڑا ہے، اتھا سے متا تسا سمجھو کہ اسا کٹھے کھائے بیٹھے ہیں، ہر اہل ایمان حضور دی ولادت دی خوشی خوشی دا بیٹھا ہے، ہر اہل ایمان چاہے عرب کا رہنے والا ہوئے عجم دا واسی ہوئے، ہر شخص دا ذوق اپنا ہے، محبت دا تقاضا اپنا ہے، عجم دا بے شک کوئی رہنے والا ہوئے وہ بھی حضور دی ولادت دی خوشی دے وچ خوش ہے، وہاں میں کوئی عرب دا رہنے والا غریب امتی ہوئے وہ بھی حضور دی آمد ہوتے خوش ہو گیا۔ اب جملہ سماعت فرمائے کہ حضور نے ارشاد فرمایا انا ذالک الکوکب، تو ایدی مناسبت والی ایک اگلی حدیث مبارکہ، پر اس حدیث کا تعلق حضور دی ولادت دے نال، حضور دی بعثت دے نال ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق حضرت حسان بن ثابت، اے او صحابی رسول ہیں، میں قربان انہاں دے مقدر تو جنہاں کو سرکار دو جہان دی خدمت دے اندر سونے نبی دی نات، سونے نبی دی ذات دے سامنے جنہاں نے پڑھی ہے، حضور دی نات، حضور دے قصائد، حضور دے اوصاف، سونے نبی علیہ السلام نے شانہ حضرت حسان بن ثابت نے پڑھی ہیں۔ حضور خوش تھے، حضور نے دعا عطا فرمائے۔ اب جملہ سماعت فرما، بلکہ انہاں دی بڑی معروف قصیدہ حضرت حسان بن ثابت نے جو کہ حضور کی خدمت جنہوں نے پیش کیتا، ہدیہ پیش کیتا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَبْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عرض کرنے کے حضور واللہ سچی گال یہ ہے کائنات کے اندر اصل توادے تو ود کے سونا نٹھا ہی کوئی نہیں، توادے تو ود کے سونا کوئی نہیں نٹھا، تو سب سیرت کے اندر بھی سونے ہو، صورت کے اندر بھی سونے ہو، کہ اللہ پاک نے تو کو صورت کا بھی جمال عطا فرمایا، کہ رب نے تو کو سیرت کا بھی کمال عطا فرمایا۔ حضرت حسان بن ثابت نے عرض کیتا کہ سونا تو کو خالق نے اس طرح بنایا جس طرح خالق چاہتا ہے، یا جس طرح تاری خود بھی منشا و آرزو ہے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کو اس انداز دینا تخلیق فرمایا۔ حضرت حسان بن ثابت آدم کہ میری عمر کم ہے، 7 سال یا 8 سال، مدینہ الرسول کے اندر حضور کی ولادت والے رات جب حضور جس رات حضور دنیا بس میں گیتی دوتے تشریف فرما ہوئے، انہی رات آپ فرمیدن کہ ایک شخص تھا جس کا تعلق یہود دینا تھا، اہل یہود تو ہاں، وہ شخص اونچے پہاڑ تے کھڑا تھی کڑا کہ انہیں ایک صدا آئی، آواز بلند کی تھی، حدیث ترمذی ہے، انہیں کیا گال کی تھی
لوگوں کو مخاطبہ کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے انہیں آکھا کہ لوگوں سن گنو قد طلع النجم احمد الذی یعرض بہ ھذہ اللیل، لوگوں سن گنو او ستارہ نمودار تھی چکا ہے، او ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اج دی رات انہاں دی بعثت ہو چکی ہے، انہاں دی ولادت ہو چکی ہے، دنیا دے اوپر قدم رنجا فرما ہو چکے ہیں۔ فرمایا کہ جہاں آمن دی سب خبر ساکو سادے نبیہ نے پہلے تو دے چھوڑی ہے۔ احمد الذی یعرض بہ ھذہ اللیل، وہ نامی اسم گرامی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں دا نام عرش دوتے احمد ہے تے عرشی مخلوق نام احمد دوتے درود پڑھتے ہیں تے جنہاں دا نام فرش دوتے محمد ہونا ہے تے فرشی مخلوق نام محمد دوتے درود پڑھ دی ہے۔ تو کہا کہ او ذات رسالت مآب احمد یعرض بہ ھذہ اللیل، دنیا دوتے آج دی رات تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ تو حضور اپنی خلقت کے اندر خالق نے سب تو پہلے نور محمد مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا ہے۔ اس مضمون تے گفتگو کی جا سکتی ہے، بلکہ مفسرین فرمائے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اندر بھی حضور سارے فرشتے ہیں، جنہیں کہ خلقت کے اندر پڑھن دے وچ آپ مقام اولیت ملا ہے، ایویں کہ آپ کی نبوت کو بھی مقام اولیت ملا ہے۔ اور یہ اعزاز ہے سارے نبی کی ذات کو کہ حضور اپنی نبوت دے وچ مقام آخر دے اوتے بھی تشریف فرما ہے کہ حضور اپنی نبوت دے وچ مقام اولیت اوتے بھی فیض یاب ہے۔ یہ نقطہ بڑا خوبصورت ہے اور دور حاضر دے اندر اس نقطے نو سمجھن کی ضرورت ہے۔ اور جملہ کیا ہے کہ حضور اپنی نبوت دے اندر کیویں سارے فرشت قرآن دی وہ آیت وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ جب یوم میثاق کائنات کو بناون تو پہلے عالم ارواح کے اندر جب میرے رب نے تمام ملائکہ کو اکٹھا فرما کے اپنے نبی کا تعارف کروایا اور پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ جب اے نبی اللہ اکبر ان دے سب کے نبوت ملنی ہے اور تمہارے اوپر لازم ہے کہ تو سب دنیا تے ون کے تو کو نبوت و رسالت رب دی ذات تے طرف جنا مل ویسی تو اس نبی کی یاد کو بھولنا نہیں، ان ذکر کو پھر بھی جاری اور ساری رکھنا ہے۔ میں جملہ جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کو توجہ چاہو کہ وقت دور حاضر کا یہ مسئلہ ہے حضور کی نبوت کے متعلق لوگوں نے جو ہے دو نظریے قید کر کے دے، تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اول بھی نبوت دے وچ اولیت دے اوتے بھی حضور تشریف فرما ہے اور نبوت دے وچ آخر دے اوتے بھی تشریف فرما ہے۔ اول اس واسطے کہ تمام انبیاء علیہ السلام دی ذات کو حضور دی نبوت دا جڑا ہے قصد ارادہ اور میثاق وعدہ کیتا گیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات کو حدیث حسن آپ نے عرض کیتا کہ سرکار ارشاد فرماؤ کہ متا واجبت لکن نبوت کہ خالق نے آپ کو نبوت کرنا عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیتا حالانکہ صحابی رسول ہیں انہیں تو پتہ ہے کہ 40 سال کی عمر کو حضور پہنچے مکہ پاک دی وادی دے جبل ابو قبیس دی پہاڑی تے حضور چڑھے اللہ کے حکم کے مطابق حضور نے اعلان نبوت فرمایا، انہیں کو تو پتہ ہے، لیکن میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں صحابی رسول نے سوال پوچھ کے آمن والی امت دے واسطے رستہ آسان کر چھوڑیا ہے۔ اب جملہ سوال فرماؤ، بڑے تو بازوق لوگ ہو، دین میں محبت رکھنے والے ہو، یہی حدیث مبارکہ کہ متا واجبت لکن نبوت حضور ارشاد فرماؤ کہ اللہ نے آپ کو نبوت کرنا عطا فرمائی ہے۔ تو سرکار دو جہاں امام الانبیاء حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقال یا آدم بین الروح والجسد، فرمایا کہ حضرت آدم نبی علیہ السلام اجر انہاں دی مبارک روح اپنے مبارک جسم کے اندر داخل نہیں تھی، اے ابو ہریرہ اسا اس کو پہلے اللہ دی ذات دے طرف نبی بن چکے ہیں۔ میرے رب نے اس تو بھی پہلے آدم دی خلقت تو بھی پہلے آدم دے بڑا تو بھی پہلے علیہ السلام میرے رب نے سب کو اپنے قرب خاص کے اندر مقام نبوت ہوتے فیض یاب فرما چھوڑیا تھا۔ تو حضور مقام نبوت کے اندر سارے فرشتے ہیں اور مقام نبوت کے اندر سارے آخر بھی حضور کی ذات ہے۔ تو هو الاول، اول تو مراد حضور کی خلقت ہے، اول تو مراد حضور کی نبوت ہے، اول تو مراد حضور دا ذکر ہے۔
جی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اول ہے، ازلی اور ابدی ہے، یہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام دے ذکر کو بھی مقام اولیت عطا فرمائی ہے۔ یہ نقطہ بڑے سوچنا اور سمجھنا تعلق رکھتا ہے کہ حضور کا ذکر اول کی میں ہے۔ اب بات بڑی توجہ والی ہے کہ حضور کا ذکر کی میں ہے۔ حضور کا تمام انبیاء تو آخر کے اندر آئے، تمام مرسلین تو بعد تشریف فرما ہوئے، تمام نبی پہلے گزر گئے، تمام انبیاء پہلے تشریف فرما ہو گئے، کہ حضور کا ذکر کی میں پہلے حضور کا آخر کے اندر آئے۔ یہ بڑا علمی ادبی فکری نقطہ ہے اور جملہ سماعت فرماؤ کہ آپ احباب اس بات کا ایگار دا آپ احباب کو یقین ہے کہ کائنات دے ویلے رب نے نہ بنائی، پر اس ویلے میں رب نے ذات کا موجود نہ بنائی۔ کائنات کی کوئی شے بھی نہ تھا اور ذات رب العالمین دی ذات حق کا موجود تھا، تو پھر میرے رب نے اس آیت کے ذریعے ذکر محمد مصطفیٰ کی عظمت کو بیان فرمایا، جس آیت کے اندر اہل ایمان کو حکم دیتا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے اہل ایمان تو آپ کو تمہارے رب کی طرف حکم ہے کہ ذات محمد مصطفیٰ تے درود بھی پڑھ دے راسو تے نال سلام بھی عرض کرے دے راسو، حضور دے ذات تے درود بھی پڑھ دے راسو تے سلام بھی پڑھ دے راسو۔ یہ حضور دا ذکر۔ اچھا اس آیت کا یہ آخری حصہ ہے۔ پہلے حصے دے اندر خالق نے اپنی بابرکت اور مبارک اور عزت والی ذات کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، مت کوئی یہ سمجھے کہ خالق نے سب کو حکم دیتا ہے، خالق نے نالے یہ ارشاد فرما چھوڑا ہے، فرمایا کہ میاں جس رب نے تو کو حکم دیتا ہے وہ خالق خود بھی اپنے نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھتا ہے، وہ خود بھی درود بھی پڑھتا ہے تے نالے سلام بھی پڑھتا ہے۔ تو جس طرح اس کی حقیقت کو کوئی نہیں پہچان سکتا اور اس کے وجود اور اس کے وجود دی معرفت کہیں کو نصیب نہیں تھی سکتی، ایویں کہ جڑا وہ ذکر خالق کو خود بیان کرتا ہے، کوئی بندہ اس گال دا احاطہ اندازہ پیش نہیں کر سکتا کہ وہ درود کرن تو پڑھا کرتا ہے، کرن تو پڑھتا پیا ہے۔ اللہ اکبر۔ درود کی صورت تے حضور دی ذات تے سلام کی صورت میرے نبی دا ذکر اون ویلے بھی موجود ہے جے ویلے میرے نبی اس دنیا تے تشریف فرما نہ آیا، حضور تشریف فرما نہیں تھا، حضور دی ذات تے درود و سلام والا ذکر اور درود و سلام والا عمل اس وقت بھی جاری و ساری ہے۔ تو یہ ہے حضور دے ذکر دی اولیت۔ آئے بعد ہیں ذکر حضور دا پہلے تو موجود تھا، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام بشارت دے کے گئے۔ حضور کو عرض کیتا گیا کہ اخبرنی عن نفسک، حضور اپنے متعلق سا دسو، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، تو فرمایا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا دعا ہے جڑی دعا انہوں نے اللہ دے گھر بناون تو بعد اللہ دی بارگاہ وچ منگی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، تو فرمایا کہ ایسا ابراہیم کی دعا ہے و بشارت عیسیٰ کہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ نبی علیہ السلام آپ کا آخری وقت آیا، آپ نے اپنی قوم کو مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، فرمایا کہ لوگ اساں وعدے پے ہیں، مطلب کوئی تسا پریشان تھے ہو یا آمن والے مخلوق کے خدا پریشان تھے ہوئے، فرمایا کہ سب کو بشارت لینے پائے ہیں سارے تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دا مقرب نبی، سونا سچا نبی کائنات ہوتے جلوہ گر ہو سی، جن کا نام اسم احمد ہو سی، جس کا نام ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے ارشاد فرمایا اگر حضور آئے نہیں انبیاء علیہ السلام کی سونی زبان ہوتے حضور دے نام، حضور دے قصائد، حضور دے شانہ دا بیان کرنا جاری اور ساری ہے۔ تو یہ حضور دے ذکر دی شان ہے کہ سب کو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ذکر کو رفعت عطا فرمائی ہے وہ ذکر ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ هو الاول، تو اول تو مراد حضور دی خلقت بھی ہے، اول تو مراد حضور دی نبوت بھی ہے، اول تو مراد حضور دا ذکر بھی ہے۔ یہ پہلے لفظوں سے گفتگو ہوئی ہے، اگلے الفاظ سماعت فرماؤ۔ هو الاول والآخر، آخر تو مراد کیا ہے؟ جمہور مفسرین فرمینے کہ آخر تو مراد پہلا وہ جملہ کہ کائنات جب صفحہ ہستی تو کائنات کا نام و نشان مٹ رہے سی، کوئی جن و انس بھی باقی نہ رہے سی، لیکن اس وقت بھی وہ ذات باقی ہو سی جب وہ فنا کوئی نہیں۔ تو فرمایا کہ آخر تو مراد رب دی ذات حق ہے، لیکن دوسرا نقطہ
جس کے اتنے جمہور مفسرین متفق ہیں روینر کے آخر تو مراد حضور دی ختم نبوت ہے، آخر تو مراد حضور دی ختم نبوت ہے۔ اور یاد رکھائے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات کریمانہ، آپ دی ذات رحمت، آپ دے اتے ہی ختم نبوت ہو، آپ دے اتے ہی سلسلہ نبوت ہو اختتام فرما دیتا گیا، ختم کر دیتا گیا۔ آپ تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا تو نہ ہی کوئی مرسل آ سکتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حدیث بخاری ہے۔ ویسے ختم نبوت ہوتے بڑے حدیث مبارکہ ہیں، حضور نے پہلے تو خبر دے دی تھی، اپنی امت کو متنبع فرمایا، ارشاد فرمایا کہ میں تو تری دجال کے بارے متنبع کرے دا پیا، تری جھوٹے کذاب آسن دجال آسن، ہر ایک نے یہ دعویٰ کرنا ہے کہ اللہ نے میں کو نبوت عطا فرمائی ہے، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا کہ خبردار سادے تو بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی مرسل آ سکتا ہے۔ اور جملہ سے بات فرماؤ، آخر کو مراد حضور کی ختم نبوت ہے، وہ کیویں ہے اس دوتے ہیں بڑی مدلل حدیث مبارکہ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جڑے کہ حضور علیہ السلام نے خاص قربت رہنے ہیں، محافظ بن کے رہنے ہیں، محافظ بن کے رہنے ہیں، اور انہاں دی خود دی آرزو ہوتی ہے کہ میں حضور علیہ السلام دے قریب رہنا۔ بلکہ انہاں دے متعلق وہ حدیث بخاری امہات المومنین حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخدومہ کائنات، آپ نے انہاں دے متعلق اس حدیث کو جو ہے بیان فرمایا حضرت ثوبان کے متعلق۔ حضرت ثوبان نے سرکار دو جہاں کی خدمت میں عرض کیتا کہ حضور میں اپنے گھر رہنا تو میرے دل گھر کے اندر نہیں لگتا، تے گھر رہنا طبیعت بڑی اداس ہو رہتی، کوئی شے بھی گھر کی اچھی نہیں لگتی، دنیا کے سارے رشتے گھر کے سارے محبتاں میں کو ملتی ہیں، لیکن سونا توالی یاد جڑا ہے وہ میرے دل کو بڑا بے قرار کر دیتی ہے۔ اور پھر انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں جب تک آپ کو دیکھنا گنا نہ دل بے قرار کو قرار نہیں ملتا۔ حضرت ثوبان نے عرض کیا، اور پھر اس تو بعد حضور کی خدمت عرض کیا کہ حضور جب میں سوچینا اگلی منزل کے بارے کہ آپ جنت کے اندر اعلیٰ مقام تھے اور اثر تھوڑے غلام تھوڑے چاہنے والے تھوڑے نوکر تو وہ دیکھ کر نہ سمجھو۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، امہات المومنین فرمائیں کہ حضور خاموش ہے، محبت دائی محبت دم پھلیدا پیا۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین آئے سرکار دو جہاں کی خدمت کے اندر پیغام حق گن کے آ کے عرض کی تو نے کہ حضور اپنے غلاموں کو آکو مجھے نہ تھی میں دنیا دے وچ جیڑا چاہنے نال پیار کرے دا ہو سی دہاڑے قیامت انہیں کٹھے وقت ہو سی، جیڑا چاہنے نال پیار کرے دا ہو سی، امتی حضور دے نال پیار کرے تو یہ سعادت اور یہ اعزاز اور یہ بشارت میرے رب نے طرفوں ہے، اور میرے رب نے بشارت دیتی ہے فرمایا کہ جیڑا جنت نال پیار کرے گا ہو سی صالحین دے نال، صدیقین دے نال، شہداء دے نال، انبیاء دے نال، جن جن نال نسبت ہو سی دہاڑے قیامت کے جنت کے اندر وہ بھی قربت خاص دے وچ ہو سی۔ تو دنیا بڑی عارضی ہے، ملک صاحب ہر شے نہیں رہ پڑنی ہے۔ سوچ پچھلے ربیع الاول شریف اس مسجد کے اندر کتنے دوست ہیں جڑے کہ یہ سال نہیں آ سکے، پتہ کرو دنیا فانی تو چلے گئے، پتہ چلو قبرستان کی زینت بن گئے، پتہ چلو انہیں ضرور پور پہ خاص پہنچ گیا کہ بلا خان جی یہ حقیقت ہے دنیا دی۔ خدا جانے اگلے ربیع الاول شریف ساری مجمع وچوں کیڑا بندہ نہ ہوئے تا احباب اپنے رب کو راضی کرنے واسطے رب دے حبیب علیہ السلام دی قربت خاص کو اپنا کہ اگر انہیں نال پیار کرے سے برزخی زندگی چنگی تھی پوسی، قبر سکھ نصیب تھی پوسی تے آخرت سونے نبی دی صحبت نصیب تھی پوسی۔ حضرت ثوبان نے جب سوال کیا نا اللہ اکبر تو جبرائیل امین قرآن کی آیت نازل کیا ہے کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ سونا اپنے غلاموں کو آکھو مجھے نہ تھی میں جیڑا جن نال پیار کرے دا ہو سی دہاڑے قیامت اون دے نال ودا ہو سی۔ اپنا پیار چنگی چیز اپنا پیار حضور دی ذات نال بڑا، اپنا تعلق حضور دی ذات نال جوڑ تاکہ برزخ دے اندر بھی حضور دا ہاتھ حضور دا دامن نصیب تھی پوے تے آخرت دے اندر بھی حضور دی کالی کمری والی چادر دا سایہ نصیب تھی پوے۔ حضرت ثوبان راوی ہیں اس حدیث بخاری دے، حضرت امام الانبیاء حضور سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخر کو مراد کیا؟ حضور نے ختم نبوت، اور حضور نے اپنے ختم نبوت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، فرمایا کہ لوگوں سن گنو سارے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور اصل اللہ دے آخری نبی ہیں۔ پہ ایک سوال اور بڑا خوبصورت اس کا جواب کہ جو لوگ آج ہیں دنیا کے اندر جڑے قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، انہاں تو تھوڑا گریز کرو، انہاں تو تھوڑا اپنا سوشل بائیکاٹ کرو۔ جیون کے کرونا دے واسطے ضروری ہے نا کہ جراثیم نہ چبڑ وجن، کہ جناب حکومت دے طرف تنبیہ ہے، محکمہ صحت دے طرف تنبیہ ہے کہ فاصلہ رکھو، کس واسطے کہ پہلے جراثیم بے بندے کو نہ چبڑ وجن۔ میاں یہ چلو ممکن تا نہیں، سائنس آتی چلو من کھندے ہیں، لیکن یاد رکھائے اللہ اکبر، اگر مرزیاں دے نال قادیانے دے نال تسیں میں رہ ویسو بیا کچھ بھی نہ تو انہاں دے جراثیم تا کو چبڑ سکدے ہیں۔ ملک صاحب کیا مجبوری ہے تیرے؟ کاروبار کوئی مجبوری کونے، تجارت کوئی مجبوری کونے، سیاست کوئی مجبوری کونے۔ جیڑا شخص بھی حضور دے ختم نبوت دا 1% کیا ذرہ بھر بھی انکار کریندا ہے تے کہیں سیدھے تو کریندا ہے، من کے نام دا ایمان باقی راسی تے جیڑا اون نال رہ ویسے اون دا بھی ایمان خالی تھی ہو سی۔ تو حضور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب نے اپنے محبوب علیہ السلام دے سر اقدس کے ختم نبوت دا تاج رکھ چھوڑا ہے۔ حضور تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور دوسرا بڑی اس کی مدلل دلیل، آپ احباب قرآن شریف پڑھنے والے ہو، ناظرے کی تلاوت کرنے والے ہو، قرآن مجید کو سمجھن والے ہو، احکام الہ کو آپ سمجھن والے ہو، میں آپ احباب کو پوچھنا چاہنا یار میں کو دوسرا دسو کہ قرآن مجید ناریب کتاب تو بعد کوئی یہ جی بڑی کتاب کی ضرورت ہے ساری ہدایت واسطے، ساری ضرورت واسطے؟ اس کلام حکمت کے اندر، کلام حجت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان دے واسطے، انسان دی آسائش اور خوبصورتی اور آسانی واسطے میرے رب نے دنیا دے راز بھی بیان فرما چھوڑے ہیں، آخرت دے گاہی بھی دس چھوڑے ہیں، جیون دا ہنر بھی دس چھوڑا ہے، مرن دے سلیقے بھی دس چھوڑے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جن کے اندر انسان کی مکمل زندگی، حیات سب کچھ بیان کر دیتا گیا ہے۔ جیویں کہ قرآن مجید تو بعد ای کتاب حجت تو بعد کہ بھئی آسمانی کتاب دے لوڑ ساکو کوئی نہیں، کہیں کو بھی کوئی نہیں، ایمیں یاد رکھا ہے حضور دی ذات تو بعد کہ میں نبی دی بھی لوڑ کوئی نہیں رہے، لوڑ کوئی نہیں رہے، لوڑ کوئی نہیں رہے، جملہ سماعت فرمائے لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، کیوں لوڑ؟ حضور ہومن، حضور دی نبوت و رسالت، حضور تشریف فرما، حضور جلوہ فرو تے حضور دے ہوندے ہوئے اللہ اکبر تے کہیں دی لوڑ پہ نہیں سکتی، امتی کو لوڑ نہیں پہ سکتی۔ تو احباب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے اندر، اپنی رسالت کے اندر آپ کو ہی ختم نبوت کا تاج آپ دے ہی سر اقدس اس پہ رکھ دیتا گیا ہے۔ قیامت تک لوگوں نے دعوے کرنے ہیں، بلکہ زمانے رسول کو سلسلہ جاری اور ساری ہے، لوگوں نے دعوے کیتے، جہنم بسر ہو گئے، مر گئے، مٹ گئے، مٹی دے نال مل گئے، نام و نشان ختم ہو گیا انہاں دا جنہاں نے یہ دعویٰ کیتا کہ اساں ملت نبی ہیں اور عالم اسلام انہاں دے روحاں تے لعنت پیش کرے دی ہے۔ لیکن یاد رکھے ہمیشہ ضمیر دی اکھ کو جا کے رکھیں، لوگ یہ جا بھی ہیں اسلام کا لبادہ اوڑھ کے دین دا نام گھن کے لوگوں نے ختم نبوت دے گال کرنی ہے، تے یاد رکھیں جیڑا بھی ختم نبوت تے حضور رسالت دے متعلق زیر زبر دی بھی کمی بیشے رکھے دا ہوئے اندھے تو دور راوے، جراثیم نہ پھیل بنے تے او جراثیم جیڑے ہو سکتے تیرے ایمان کو خراب کرے سے، او جراثیم تیرے عمل کو کھاوے سے، او جراثیم تیری نسل کو مٹاوے سے، جیڑے جراثیم ختم نبوت والے اندر پھیلتے ہیں۔ تو حباب پیغام میلاد ہے، ضرورت ہے کہ آج فرانس دے اندر جس طرح فرانس دے لوگوں نے اور فرانس دی حکومت نے جس طرح نزیبہ حرکت کی ہے، حضور دے خاکے بڑھاون واسطے حکومت کو مطالبہ کیتا گیا ہے کہ ساکو فنڈ دیتے بنے اساں العیاذ باللہ النعوذ باللہ حضور دے خاکے بڑھنے ہیں۔ اللہ اکبر، غیرت اسلامی کو درکایا ہے۔ میں آدھا کہ میاں حکومت بے شک کچھ بھی نہ کرے، عوام کو کرنا چاہیے ہے، اور جب عوام اللہ اکبر برسرے احتجاج ہو سی تو حکومت کو بھی اللہ توفیق عطا فرما دے سی۔ تے جملہ سماعت فرما کہ ہرگز نہیں ہو سکتا اسا اپنی عزت تو بیچ سکتے ہیں، اپنے جانت کا نذرانہ تو
پیش کر سکتے ہیں پر اپنے نبی دی ناموس ہوتے آج امن برداشت نہیں کر سکتے. اس خانے ایمان دے غیرت کے خلاف دے دیا. دنیا اتنی رہ بڑھنی ہے. اللہ اکبر. تو احباب کوشش کر. میلاد پیغام میں یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ناموس کا پہرے دار بن, چوکیدار بن, غلام بن, جی میں غلامی پیش کرنے واسطے حضور دے میلاد دی خوشی وچ حاضر کیا ہے. ایویں ہی حضور علیہ السلام دی ناموس, حضور دی حرمت, حضور دی شان, تعظیم و توقیر دا محافظ بن. دیکھ پیچھے تیرے واسطے اللہ سے دنیا دے وچ بھی اپنی رحمت دے تے انوار نازل کرے سی تے آخرت دے وچ بھی اللہ تبارک و تعالی دی رحمت کو نصیب تھی پہنچے. اللہ تبارک و تعالی سے سارے اے توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ذوق عطا فرمائے کہ تاکہ میں آخر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرے دے رہوں, ذکر سن دے رہوں. یہ ذکر کے نہیں ہو نہیں سکتا. خان صاحب بڑے تکلیف میں چلایا گیا, لوگوں نے بڑے زور لائے تقریر کے ذریعے, تحریر کے ذریعے میلاد ختم کیتا وجے اور حضور علیہ السلام کی آمد اور حضور علیہ السلام کے جشن ولادت والے محافل جلوس ختم کیتے وجے جنہاں لوگوں کے یہ نامضبوط ارادے ہیں, ارادے ختم ہو گئے. تحریکاں اج بھی سلامت ہیں کہ قیامت تک حضور علیہ السلام کے ذکر والے تحریک جاری اور ساری رات ہیں. مطلب کوئی یہ سمجھے کہ تحریک عوام کی زور سے چلتی پئی ہے, نہیں. میرے خالق کا وعدہ ہے والا فانا اللہ کا ذکر محبوب ہر شے گھٹ سکتی ہے پر تیرا ذکر کے لیے گھٹ نہیں سکتا. قیامت سے صبح تک, قیامت کو بعد بھی یہ ذکر جاری اور ساری رہے گا. بلکہ اصل جو محفل ہے حضور علیہ السلام کی میلاد کی عظمت کی وہ تو دہاڑے قیامت اہل ایمان کو نظر آتے. پتہ چلتی کیسا جس نبی تک کلمہ پڑھا ہے اللہ نے اس کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا. میاں کیا بھول چنا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو دہاڑے قیامت در حقیقت حضور علیہ السلام دا نام والا دہاڑا, حضور کی عظمت والا دہاڑا. ضرور افراتفری ہوگی, نفسا نفسی دا عالم ہوگی, میں انکار نہیں کرے گا. لیکن عمر اہل ایمان کو پتہ چلتی, ان بندے کو پتہ چلتی کہ میں جنہیں نبی کا کلمہ پڑھا تھا وہ نبی کو اللہ نے شانہ کتنی عطا فرمایا ہے. روز محشر شفاعت حق گزرتے جائیں گے, جرم کھلتے جائیں گے اور آپ ہیں جو جرموں کو اپنی رحمت سے چھپاتے جائیں گے. تو احباب اللہ تبارک و تعالی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے, حضور کی شریعت مطالعہ سے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سارے کو سونے نبی کی سچی نوکری نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.